سینے میں دم ہے نہ طاقت ہے. کئی ہستیوں نے خاندان اہل بیت میں بی بی سیدہ کا یہ جملہ دہرایا. جب بی بی بہت زیادہ اذیت میں تھی نا تو ایک مرتبہ بی بی نے بالوں کو بکھرایا اور فیصلہ کیا میں بد دعا کر دوں گی. تو مولا امیر نے کہا سیدہ میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا بیویوں سے کہ بیویوں مدینے والوں سے کہہ دو نبی صالح حضرت صالح نبی تھے ان کی اونٹنی تھی جسے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ ناقہ صالح یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ نے بھیجا ایک پہاڑ پھٹا اس میں سے اونٹنی آئی کہ جو پوری امت کو دودھ پلاتی تھی. اس کا ایک فصیل تھا بچہ تھا 7 سال ماں کے رہتا تھا. تو امت میں ایک آدمی نے خدیر یا غدار کے نام سے اس نے کہا اس کا کوہان کاٹو اتنا دودھ پوری بستی کو پلاتی کیسے ہو سکتا ہے. کوہان کاٹا انہوں نے شہید ہو گئے. اللہ نے فوراً جناب صالح پہ وحی نازل کی اے صالح اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دے عذاب آنے والا ہے. جناب صالح نے کہا پروردگارا کیا ہوا؟ کہا آپ کی امت نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اس کو کوہان کاٹا. جب کوہان کاٹا نا وہ جو اس کا بچہ تھا وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے روکے کا پروردگارا انہوں نے میری ماں کو مار دیا تو ان پہ عذاب بھیج دے. اے نبی خدا میں نے اس اونٹنی کے بچے کی بد دعا کو قبول کر لیا. اب آپ کی امت پہ عذاب آنے والا ہے. اے صالح نہیں ہے نا کہ چیخ بلند گیا ہوا چلے گی اور یہ سارے سب مر جائیں گے. اے صالح بتا دے انہیں عذاب آنے والا ہے. جناب سیدہ نے کہا اے میرے بابا کی امت کیا تمہارے نزدیک میرا مقام نبی صالح کی اونٹنی کے اس بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو میں بد دعا کروں گی اور قبول نہیں ہوگی؟ مجھے نہ ستاؤ. اگر میں بد دعا کر دوں تم سب اجڑ جاؤ گے. جناب امیر نے کیا کہا تھا جناب سلمان سے سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں. یہ دیواریں اٹھ جائیں گی مسجد اٹھا لی جائے گی پیغمبر اسلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا اللہ پھر عذاب بھیج دے گا. اللہ نے گرامی یہ جناب خاتون نے جنت میں جملہ کہا تھا. یہی جملہ کس نے دہرایا میں سارا نہیں پڑھ سکتا. آج مجھ سے بانی مجلس نے کہا ساری مستورات نے درخواست کی ہے جناب سکینہ کے مسائل پڑھ رہے میری طرف دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے. وہاں ایک خاتون دیکھا کچھ بیویاں ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں کچھ بیویوں کی گود میں بچے ہیں کچھ بچے رسیوں میں ہیں. وہ خاتون کچھ کھجور لائی ایک بچی کو دیکھا چہرے پہ بہت نور ہے. فوراً آ کے کہنے لگی بیٹی یہ صدقے کے کھجور ہیں تمہارے لیے لائی ہوں تاکہ ہمیں بلا نہ آئے. تو ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی الصدقہ تو علینا حرام ہم پہ صدقہ حرام ہے. اسے خیال آنا چاہیے تھا یہ کوئی آل رسول ہے جو صدقہ حرام ہے. بس بھی اس نے نہیں سوچا فوراً گئی ایک مرتبہ کھجور لائے. کبھی بھی اب میں صدقہ نہیں لائی یہ نظر ہے. کہ کیوں بار بار کھجور لا رہے ہیں؟ کہ بس دعا کر دینا میرے 3 کام ہیں میں سارا نہیں پڑھ رہا بہت مختصر کر رہا ہوں. بس بھی ایک مرتبہ کا میرا شوہر سفر میں ہے دعا کرنا سفر سے آ جائے. بی بی کو اپنے بابا یاد آئے میرے بابا بھی سفر میں مارے گئے اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اس خاتون نے کہا بس بی بی اتنی دعا کر دینا جیسے آپ اجڑی ہیں میرے بچے کبھی ایسے نہ اجڑے. جناب سکینہ سے برداشت نہیں ہوا. کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سناتے تھے نا تو انبیاء کے واقعات سناتے تھے بہت سے واقعات سنائے. پھوپھی اماں میرے بابا نے ایک مرتبہ نبی صالح کا واقعہ سنایا تھا. پھوپھی اماں میرا سوال ہے آپ سے. بی بی نے فرمایا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بیٹی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں میرا مقام زیادہ ہے یہ حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے؟ کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ ہے. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. میری طرف دیکھیے گا
ایک چھوٹی سی بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے ایک مرتبہ کا پروردگارا یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں, ہمیں اذیتیں دیتے ہیں, ہمیں باغی کہتے ہیں, میں بددعا کرنا چاہتی ہوں. پھوپھی اماں آپ آمین کہیے گا. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا بی بی بددعا سے پہلے ذرا ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے. نیزے پہ ایک سر تھا, آنسو بہ رہے تھے. مولا اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے بیٹی بددعا نہ کرنا, یہ نانا کی امت برباد ہو جائے گی. بھائی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا آپ زیادہ روتے ہیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا. ہائے علی کی بیٹیاں, ہائے بطول کی بیٹیاں جب روتی تھی شمر تازیانے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے, اتنی دیر سے رات کو آپ مجلس میں سن کے اتنا رو رہے ہیں. آئے ذرا سب چلیں, جناب سیدہ کا پرسہ بھی دے. میں روایت پوری پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب سکینہ بڑی مظلومہ بی بی ہے. جناب زینب ام المصائب ہے. جناب سکینہ بنت المصائب ہے. بس میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. اس قافلے میں کئی بچے پشت ناقہ سے گرے. جانتے ہیں کیوں؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا, بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہر ڈالی تھی. بچوں کے ہاتھ تھک جاتے تھے, جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا پشت ناقہ سے بچہ گرتا, اونٹوں کے پاؤں میں آ کے شہید ہو جاتا. نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی. جب بیبیاں مدینے سے گئی تھی 40 سے زیادہ بچے تھے. جب واپس آئیں تو 10 بچے بھی نہیں رہے تھے. شاید پہنچ گئے, نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑ گئے. بس میں ایک روایت پڑھوں گا, اسی پہ تمام آپ کی زحمت کو تمام کرنا. ایک روایت شیخ الرئیس نے اپنے مقتل میں لکھا, مرحوم قزوینی نے ریاض القدس میں لکھا, بڑے بڑے جید علماء نے لکھا. ایک مقام پہ ایک بچی پشت ناقہ سے گری. قافلہ چل رہا تھا, ایک ملعون نے نیزہ اٹھا رکھا تھا. اس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا. اس نے ایک مرتبہ دیکھا نیزہ زمین میں گڑ گیا, نیزہ آگے نہیں بڑھتا. اس نے بہت کوشش کی نیزے کو نکالنے کی, نیزہ نہیں نکلا. وہ گیا شیبر کے پاس. کا شیبر جس نیزے پہ حسین ابن علی کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. کہا کیسے ممکن ہے, نیزہ نیزہ ہے. کہا کہ دیکھ لے. اس نے نیزہ اٹھانا چاہا, نیزہ نہیں نکلا. کہا ذرا بلاؤ قیدی کو. مولا سجاد کو بلایا. کہا قیدی جس نیزے پہ آپ کے بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا, میں اپنے انداز سے پیش کروں. مولا نے کیا کہا ہوگا؟ بابا اب میری پشت میں طاقت نہیں ہے. بابا یہ بھی ترے ماریں گے. بابا خود بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. بس میں ایک مرتبہ سر نے کلام کیا کہ سجاد میرے سینے پہ سونے والی پشت ناقہ سے گر گئی. جب تک نہیں آئے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا شیبر سے یا عمر سعد سے جس سے بھی کہا مجھے جانے دو, مجھے معلوم ہے میری بہن کہاں ہے. میری رسیاں کھولو, اگر مجھے اجازت ہو میں لے آتا ہوں. کہا نہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے. کہا قیدی اپنی پھپھی سے کہیں وہ جائیں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں میری بہن گر گئی ہے. جناب سکینہ کے لیے آواز دی. جناب زینب میں چلی منٹ دیکھیے گا آپ صاحب. جناب زینب چلنا شروع ہوئی, آواز دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو بیٹی, آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا.
سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ بار بار بی بی آواز دیتی سکینہ سکینہ. شیخ الرئیس نے فرمایا ایک جگہ پہ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی جناب سکینہ کو آغوش میں لیے بیٹھی تھی. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا زینب آہستہ بولو، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے، نہ جانے ظالموں نے کتنے تماچے مارے. اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا. جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے بی بی کو آغوش میں لیا، کاندھے سے لگایا، چلنے لگی. پھر واپس آ کہا بی بی میں روزے قیامت اپنی ماں سے آپ کی شفاعت کروں گا. میں کہوں گی اماں اس بی بی نے حسین کی یتیمہ کو آغوش میں بٹھایا، اماں ان کی شفاعت کر دیں. برقع پوش بی بی نے آواز دی، چہرے پہ نقاب تھا. کہا زینب ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا زینب میں آپ کی ماں، کربلا سے جب سر کٹ رہا تھا میں برقعے کا دامن پھیلا کے بیٹھ کرتی تھی، میں نے چکیاں پیس کے پہنا. مت مارو یہ میرا حسین. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين